پیرانے پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی، کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شاہ ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسٹائم مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی ہم نے یہ فضیلت بارہا سنی ہوگی اور اس میں درود پاک لکھنے والوں کے لیے بہت پیاری بشارت دی گئی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم درود شریف لکھیں تو مکمل لکھیں۔ سلسلہ فیضان غوث اعظم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں۔ فیضان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سلسلے کے حوالے سے جو ہمارا موضوع ہے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طلب علم اور علم کے حوالے سے جو آپ کی خدمات رہیں اس پہ ہماری گفتگو رہے گی۔ تو اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو شروع ہو، حسب معمول اچھی اچھی نیتیں کریں اور اچھی اچھی نیتوں کے ذریعے اپنے اس سلسلے کے اندر جو ہماری شرکت ہے اسے مزید کار ثواب بنائیں۔ یاد رکھیے کہ نیک عمل بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا، اور نیک و جائز کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر اس کا ثواب بھی زیادہ۔ حصول ثواب آخرت اپنی نیکیوں کو بڑھانے کی غرض سے اس مدنی مکالمے میں شرکت، یعنی سننے والے سننے کے لحاظ سے، اور مدنی مکالمہ یا ہمارا یہ جو سلسلہ فیضان غوث اعظم ہے یہ کرنے والے کرنے کے اعتبار سے اچھی اچھی نیتیں جس قدر زیادہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قدر ہمارے لیے زیادہ کار ثواب ہو سکے گا۔ یہ بیان اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کروں گا، سنوں گا، یعنی یہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ کرنے والا یہ نیت کر سکتے ہیں کہ ہم یہ بیان اللہ عز و جل کی رضا کے لیے یا سلسلہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو شرکا ہے وہ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ ہم یہ جو سلسلہ ہے اس میں شریک ہوں گے اور اللہ عز و جل کی رضا کے طالب ہو کر، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالیٰ یا تبارک و تعالیٰ کی کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا۔ اسی طرح نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آئے، ذکر مبارک آئے تو درود شریف عرض کروں گا، صلو علی الحبیب کہا جائے تب بھی درود شریف عرض کروں گا۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام کہوں گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے پہلو بیان کیے جائیں گے، انہیں دوسروں کے آگے بیان کر کر ذکر صالحین کی برکتیں لوٹوں گا کہ روایتوں میں آتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیکوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ رحمت نازل ہوگی، اور اس رحمت سے حصہ حاصل کرنے اور ذکر صالحین کی برکتیں لوٹنے کے لیے دوسروں کے آگے بیان کروں گا۔ آج ان کی سیرت کے جو گوشے جو پہلو بیان کیا جائے گا وہ علم دین کے حوالے سے بالخصوص اس کا تعلق ہوگا، تو آپ کی اس سیرت کے پہلو میں سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں کو اختیار کروں گا اور دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل اسی قدر اس سلسلے کے اندر شریک ہونا سننا ہمارے لیے کار ثواب ہوگا۔ یاد رکھیے
کہ جس قدر نیتیں زیادہ اس قدر ثواب بھی زیادہ، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عالم نیت اپنے ایک ہی عمل میں بہت سی نیتیں کر سکتا ہے، یعنی ایک نیت ایک عمل کریں گے اور نیتیں جس قدر زیادہ ہوں گی انشاءاللہ اس ایک عمل کی برکت سے ہمارا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں اس انداز سے بھی شریک رہیں اور اس کے اہم مدنی پھول تو ویسے ہوتے ہی اہم ہیں، جو آپ کو ذہن نشین کرنے کے حوالے سے اہم لگتے ہیں اسے آپ تحریر بھی فرمائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ باقاعدہ ہماری مدنی پھولوں کے تبادلے کا سلسلہ شروع ہو، آئیے کلام سنتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیری لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، 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 ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کروں، وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کروں، انہی کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں، ہاں انہی کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا
کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ یہ دل تڑپ کہ کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے، یہ دل تڑپ کہ کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں، کہ پھر رہا ہے، کہ پھر رہا ہے، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں۔ پیا گے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا گے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہاں ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں۔ کچھ ایسا کر دے، کچھ ایسا کر دے مولا، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو آج غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہمارا موضوع ہے وہ آپ کا علم دین کا حصول علم دین کے حوالے سے جو آپ کے مطلب معمولات رہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آج ہم مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو حضور سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ایک ہوتا ہے علمی سفر، مگر علمی سفر سے پہلے بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک شوق پیدا ہوتا ہے علمی سفر کا۔ تو پہلا سوال یوں سمجھے ہمارا یوں بن جائے گا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دین حاصل کرنے کا شوق کیسے ہوا، اور پھر آپ کا علمی سفر کب ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ولایت میں مرتبہ تھا، جو سعادت اور خوش بختیاں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی تھیں، تو بچپن ہی سے قدرت نے آپ کے ذہن کے اندر علم کا شوق بھی ڈال دیا، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا اور بچوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کیا کرتا تھا تو میں کسی کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنتا تھا، الیہ یا مبارک، اے برکت والے ہماری طرف آ جاؤ، اے برکت والے ہماری طرف آ جاؤ۔
تو یہ جو آپ کو ندائیں آتی تھیں اور یہ جو آپ کو صدائیں آتی تھیں، تو اس سے آپ کے ذہن میں یہ آتا تھا، بلکہ یہ بھی آتا تھا کہ آوازیں آتی تھیں کہ جب آپ کوشش کرتے کھیلنے کی تو آپ کو یہ آواز آتی تھی کہ آپ اس لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کے ذہن میں جو ہے وہ علم کا ایک شوق پیدا ہوا۔ آپ فرماتے ہیں عرفہ کا دن تھا اور میں ایک بیل کے پیچھے جا رہا تھا، تو بیل نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ اے عبد القادر، آپ اس لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں آیا اور اپنے گھر کی چھت پر میں چڑھا تو عرفات کے میدان میں جمع حاجیوں کو میں نے دیکھا، تو اس وقت مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں علم دین حاصل کروں۔ تو یہاں سے آپ کا جو ہے وہ علم دین کا شوق پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا، اور آپ نے بچپن ہی سے آپ نے ابتدائی جو آپ کی عمر تھی 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ تو یہیں سے آپ کو علم دین کا شوق پیدا ہوا اور آپ نے جو ہے وہ اپنی والدہ سے اجازت چاہی اور پھر مزید آگے آپ نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ تو حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جو شوق تھا یہاں سے پیدا ہوا، بلکہ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا تو آواز آتی تھی افسحوا لولی اللہ، کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ تو یہ صدائیں آپ کو بار بار آتی تھیں، تو آپ کے ذہن میں ایک مقصد کو جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کیا گیا کہ آپ کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا۔ تو یہاں سے آپ کو وہ ایک علمی شوق اور جذبہ پیدا ہوا۔ یہ تو ابتدائی وہ بات ہوئی کہ آپ کا شوق پیدا ہونا، یعنی ایک یوں سمجھے کہ قدرتی ایسے عوامل پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے آپ کو ایک شوق پیدا ہوا۔ اب اس شوق کے لیے آپ نے اپنے علمی سفر کو کس انداز سے اختیار کیا اور آپ کے علمی سفر کا کیا انداز رہا، ابتدا کیسے کی اور کس انداز سے آپ نے آگے اپنا سفر جاری رکھا؟ دیکھیں، جو حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو گھرانہ تھا وہ اس اعتبار سے کہ جو مالی حالات کے اعتبار سے اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں تھا امیر، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ 18 سال کی عمر میں، یہ جو میں نے پیچھے واقعہ بیان کیا، تو آپ نے ارادہ کیا بغداد سے ابتدائی تعلیم تو آپ نے اپنے وہیں گیلان ہی میں حاصل کی، اور پھر آپ نے بغداد جانے کا ارادہ کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے 80 دینار چھوڑے تھے، جن میں سے 40 دینار جو ہے والدہ نے ان کو دیے جب انہوں نے جانے کی تیاری کی، اور اپنی امی حضور سے اجازت طلب کی کہ آپ مجھے اجازت دیں، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ کے راہ میں وقف کر دیں تاکہ میں علم دین حاصل کروں۔ تو آپ حالانکہ اپنے والدین کی، اپنی جو ہے والدہ کی جو ہے وہ اکلوتی اولاد تھی، اور بڑی جو ہے وہ عمر جب تھی آپ کی والدہ کی، غالباً 60 سال کی عمر میں حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی۔ تو آپ نے والدہ سے اجازت چاہی، تو وہ والدین اور وہ جو لوگ تھے، ظاہر ہے کہ غوث اعظم کی والدہ تھیں، تو ان کے جو اس اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھیجنے اور علم دین سیکھنے کے بارے میں جو ان کے جذبات تھے، تو لکھا ہے کہ آپ کی والدہ نے نہ صرف آپ کو اجازت دی، بلکہ آپ کی والدہ نے اس وقت آپ سے یہ کہا کہ جاؤ بیٹا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جاؤ، علم دین حاصل کرو، اب روز قیامت آپ کی اور میری ملاقات ہوگی۔ تو گویا والدہ نے حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اب آپ علم دین حاصل کرنے جا رہے ہو، تو بس اپنی توجہ اور اپنی تمام توجہ کا محور علم دین کو رکھیے گا، اب آپ پیچھے کی فکر مت کیجیے گا۔ اور آپ جو ہے وہ اس وقت قافلے سفر کیا کرتے تھے، تو آپ ایک قافلے کے ساتھ بغداد کی طرف روانہ ہوئے، اور مشہور واقعہ ہے کہ ہمدان کے قریب جو ہے وہ ڈاکو نے آپ کے قافلے کے اوپر حملہ کر دیا۔ تو یہ راستے کی پہلی تکلیف تھی، اور یہ پہلا علمی سفر تھا، اور اس علمی سفر کی برکت اور اس تکلیف کی برکت یہ ہے کہ جب ڈاکو نے حملہ کیا اور لوٹ لیا پورے قافلے کو، سب کے مال و اسباب کو لوٹ لیا،
تو ایک نے حضور سیدی غوث اعظم سے پوچھا آپ کے پاس مال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس مال ہے۔ وہ سمجھا کہ یہ شاید ایسے ہی مجھے بول رہے ہیں۔ دوسرے نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس مال ہے۔ پھر جب تمام مال کو لوٹ لیا گیا، تمام لوگوں کے مال و اسباب کو جمع کر لیا گیا، تو سردار نے پوچھا کہ سب مال آ گیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ایک لڑکا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس مال ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب وہ سردار کے سامنے لایا گیا، سردار نے پوچھا کہ آپ کے پاس مال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس ہے۔ اور اس نے پوچھا کہ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے کپڑوں کے اندر میری والدہ نے ان کو سی دیا ہے، یہ دیکھیے، آپ نے نکال کے دکھا دی۔ تو وہ بولنے لگا کہ ہم تو مال چھیننے والے ہیں، ڈاکو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سب کا مال لوٹ لیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے مال کو چھپا نہیں رہے، ہمارے اوپر ظاہر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری والدہ نے مجھے چلتے وقت یہ نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا جھوٹ مت بولیے گا، تو میں نے جھوٹ نہیں بولا، میرے پاس مال ہے۔ تو آپ کے یہ کلمات، یہ مختصر سی یہ کلام آپ کا جو ہے وہ تاثیر کا تیر بن کر اس سردار کے دل میں پیوست ہو گیا۔ وہ بولنے لگا کہ یہ نوجوان لڑکا اپنی والدہ کے کہنے کا اس کو اتنا پاس ہے کہ اس کو پتہ ہونے کے باوجود کہ ہم لوگوں کے مال کو لوٹ رہے ہیں، چھین رہے ہیں، لیکن یہ پھر بھی اپنے والدہ کی نافرمانی نہیں کر رہا۔ اور ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ہم اپنے رب کریم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو آپ کا یہ پہلا علمی سفر تھا، والدہ کی نصیحت تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور اس علمی سفر میں وہ پورے کا پورا وہ ڈاکوؤں کا جو قافلہ تھا، انہوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر توبہ کی، اور پکی سچی توبہ کرنے کے بعد ولایت کے درجات کے اوپر وہ لوگ فیض ہوئے۔ تو یوں آپ کا یہ سفر شروع ہوا، اور آپ جب بغداد میں تشریف لے گئے تو وہاں مدرسہ نظامیہ میں آپ نے داخلہ لیا۔ تو جب آپ نے وہاں پہ داخلہ لیا تو انتہائی ایک دفعہ جو ہے وہ بغداد میں انتہائی شدید قحط پڑا، اور لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن جب بھوک سے نڈھال ہو گیا تو میں دریائے دجلہ کی طرف نکلا کہ گری پڑی مباح چیزیں اٹھا کر ان کے ذریعے اپنے جو ہے وہ بھوک کو مٹاؤں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اس مباح چیزوں کے حصول کے لیے نکلا، میں نے دیکھا کہ 70 اولیاء پہلے ہی اس طرح کی گری پڑی چیزوں کو اٹھانے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں، تو میں واپس آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں پھول والی گلی میں مسجد تھی، وہاں میں جو ہے وہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور بھوک سے نڈھال تھا۔ تو ایک عجمی نوجوان وہاں مسجد میں میرے ساتھ آ کر بیٹھا، اور اس نے اپنے جو ہے وہ سامان سے روٹیاں نکالیں اور سالن نکالا اور کھانا شروع کیا۔ فرماتے ہیں کہ بھوک کا یہ عالم تھا کہ میرا نفس یہ کہتا تھا کہ میں جو ہے وہ ان کے ساتھ کھانا شروع کر دوں، اور بار بار اصرار کرتا تھا کہ میں ان کے ساتھ جا کر شروع کر دوں۔ میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ اتنی بے صبری کیا ہے۔ فرمانے لگے کہ وہ نوجوان نے جب میری طرف دیکھا تو وہ مجھے کہا کہ بھائی آپ بھی آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ کھائیے۔ اور اس نے جب بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ جو ہے وہ کھانا کھانا شروع کیا، اور جب کھانا کھانے کے دوران اس نے پوچھا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں گیلان کا رہنے والا ہوں، میرا نام عبد القادر ہے۔ تو وہ ایک دم چونک گئے اور کہنے لگے کہ میں تو کافی دنوں سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں، آپ کی والدہ نے آپ کے لیے مجھے غالباً 8 درہم یا دینار تھے وہ دیے ہیں آپ کو دینے کے لیے۔ 3 دن سے میں فاقے میں تھا، میرا مال و اسباب ختم ہو چکا تھا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ کے مال سے یہ میں نے کھانا خریدا ہے۔ پہلے آپ میرے مہمان تھے، اب میں آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہیں، یہ کھانا بھی آپ کا ہے، یہ مال بھی آپ کا ہے، میں معافی چاہتا ہوں کہ اس سے خرچ کر لیا۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے کھانا بھی کھایا، اس کو کھانا پیش کیا، اور اس مال میں سے جو آپ کا امانت تھا اس کے پاس، اس میں سے کچھ اس کو دیا اور اس کو روانہ کیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت کتنا جو ہے وہ شدید بھوک کا عالم تھا، فاقے تھے۔ تو ایسے فاقوں میں حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم دین حاصل کیا ہے، اور اتنے فاقے کرنے کے باوجود جو ہے وہ آپ صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے، گھر واپس لوٹ کر نہیں گئے،
والدہ کبھی کچھ بھیج دیا کرتی تھیں تو آپ جو ہے وہ آپ کو مل جایا کرتا تھا، جیسے اس طرح مل گیا آپ کو، تو آپ اس طرح گزارا کیا کرتے تھے، لیکن آپ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر علم دین حاصل کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو آپ کے اوپر ویسے ہی تھیں، لیکن یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک درس ہے کہ اتنے بڑے ولی اللہ ہونے کے باوجود، اتنی بڑی اللہ کی رحمتیں ہونے کے باوجود، انہوں نے تحصیل علم کے لیے کتنی مشکلات کو برداشت کیا ہے۔ ہمارے طلباء کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے یہ درس ہے کہ علم دین حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، کہ آپ نے اتنی مشقتیں برداشت کیں اور علم دین کو حاصل کیا۔ یعنی اس میں تو شروع سے لے کر آخر تک قربانیوں کا پہلو نظر آتا ہے۔ والدہ سے اجازت تھی، والدہ نے اجازت دے دی، اس وقت کم سنی، والدہ کی عمر زیادہ، پھر بھی اجازت دے دی گئی، یہ روانہ بھی ہوئے، روانہ ہوتے وقت بھی مشکلات آئی، وہاں پر بھی سچائی کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا، پہنچنے کے بعد بھی فاقے تک نوبت رہی، پھر بھی علم دین کا حصول رہا۔ مگر یہاں پر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کا وہ طبقہ ضرور توجہ رکھے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کس قدر اسباب کر رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو اولاد کی تربیت ہے، آج کل شاید ہم اولاد کو اس چیز کی تربیت دے رہے ہیں جس چیز سے روکنا تربیت کا حصہ ہے، اور ہمارے گھر کے اندر پائی جانے والے جو یوں سمجھے آسائشیں ہیں یا جو چیزیں ہیں، اس کے تحت ہم اپنی اولاد کی یوں سمجھے اینٹی تربیت کر رہے ہیں۔ اب اس کی کس انداز سے تربیت کرنی چاہیے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا کیسا کردار تھا، اس کو ہمیں اپنے آپ مد نظر رکھنا چاہیے اور اپنی اولاد کے حقوق، اس کی تربیت کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ دوسری طرف جہاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز سے علم دین حاصل کیا، مجھے اپنی ذات سے سوال کرنا چاہیے۔ اگر میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی پوری تفسیر نہیں پڑھی، میں نے احادیث کی شروحات نہیں پڑھی، میں نے تصوف کی کتابیں نہیں پڑھی، کیا میں فرض علم حاصل کرنے والوں میں ہوں یا نہیں؟ تو ہماری ایک بہت بڑی تعداد شاید اس طرف بھی توجہ نہیں دے پاتی۔ خیر، ہمارا موضوع حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاری ہے اور اس میں ہم نے نیت کی تھی کہ ہم اس میں سے بہت سے مدنی پھول بھی حاصل کرتے رہیں گے۔ تو یہ آپ نے مشکلات کا تو بیان کیا ہے، تو یعنی اس طالب العلمی میں آپ کے معمولات اور کچھ ایسی آپ کو فضیلتیں وغیرہ حاصل ہوں، اس کا کوئی باب یا کوئی ایسا عنوان؟ دیکھیں، حضور سیدی غوث اعظم نے جو ہے وہ علم دین اس وقت حاصل کیا، اب جو ہے وہ قحط کا تصور نہیں ہے، مہنگائی ہے، اور جن کے گھر میں فاقے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ کھانا پینا کتنا مشکل ہے۔ اور اس وقت کہ جب آپ نے سنا کہ 70 لوگ پہلے سے ہی گری پڑی چیزوں کو تلاش کر رہے تھے، اور یہ حضور سیدی غوث اعظم کے علم کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ظاہری علم تھا، شریعت کا علم تھا، اور ایک جو ہے وہ باطنی علم کا پہلو ہے، اس کی مشکلات علیحدہ ہیں۔ تو یہ ہم ظاہری علم جو آپ نے حاصل کیا ہے، جو شریعت کا علم حاصل کیا ہے، تو حضور سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اسی قحط کے زمانے میں مختلف طلباء جو مدرسے میں پڑھنے والے طلباء تھے، وہ گاؤں میں جاتے، دیہاتوں میں جاتے، لوگوں سے غلہ لے کر آتے۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ایک دفعہ روانہ ہوا، تو ایک بزرگ ایک گاؤں میں مجھے ملے، انہوں نے حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیشانی کے اوپر سعادت کو چمکتے ہوئے دیکھا اور پہچان گئے کہ یہ بہت بڑا ہیرا ہے، اور فرمانے لگے کہ بیٹا، یہ آپ اس طرح لوگوں سے مانگا نہیں کریں، اور آپ مجھ سے عہد کریں کہ آپ کسی سے آئندہ نہیں مانگیں گے۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے ساتھ عہد کیا کہ میں آئندہ کسی سے کچھ سوال نہیں کروں گا، اور آپ کی یہ عادت ایسی مستقیم رہی اس بزرگ سے جو آپ نے زمانہ طالب علمی میں عہد کیا تھا، کہ آپ نے زندگی بھر کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کیا۔ تو یہ جو ہے وہ طلباء کے لیے ایک مدنی پھول ہے کہ طلباء کے طالب علمی میں مشکلات ہوتی ہیں ظاہر ہے، اور بے شمار مشکلات ہوتی ہیں، لیکن مشکلات کا یہ حل نہیں ہے کہ ہم کسی کے سامنے دست سوال دراز کریں، اور ظاہر ہے کہ جتنا تقوی اور پرہیزگاری، جتنے اس طرح کے کاموں سے بچیں گے، اتنے علم میں برکت حاصل ہوگی۔ تو یہ ایک سبق تھا طالب علموں کے لیے بھی، اور آپ کی یہ عادت بھی تھی کہ آپ نے جو ایک دفعہ عہد کر لیا تو اس کو آخری زندگی تک نبھایا، کہ میں نے عہد کیا تھا کہ کسی سے کچھ مانگنا نہیں ہے۔
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیے ایسی سعادت کہ دیکھنے والے بھی پہچان جائے کہ یہ سعادت مند ہے. اب کیا دیکھیے بات نا ہے کہ غوث ابھی پاک. جیسے کھانے کا ذکر ہوا اور بلکہ بعض اس میں آتا ہے کہ آپ کو بہت شدید بھوک تھی، یہاں تک کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے بے اختیار جو ہے منہ کھل جاتا، لیکن آپ نے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ اتنی بھی بے صبری کیا ہے، اتنی بھی بے صبری، یعنی ابھی بھی بے صبری نہیں کہ اتنا کہ منہ کھل جا رہا ہے بھوک کی وجہ سے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا کہ مانگنا نہیں ہے. اس کے پہم اصرار کے اوپر آپ شامل ہوئے، خود سے نہیں کہا کہ مجھے بھی کھانا دے دیں. کیا بات ہے. ہماری گفتگو اس وقت جاری ہے، ایک کلام بھی اگر ہم اس گفتگو کے بیچ پہ سن لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے غوث اعظم، میرے غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، میرے غوث اعظم، میرے غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کلی غوث اعظم، میٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، میرے غوث اعظم، میرے غوث اعظم، میرے غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، نہیں کوئی بھی ایسا فریاد آقا خبر جس کی نہ تم نے لی غوث اعظم، نہ مانگو میں تم سے تو کیسے میں مانگوں گا، کیسے میں مانگوں، کہیں اور بھی ہے چلی غوث اعظم، چلی غوث اعظم، میرے غوث اعظم، میرے غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی چمک اٹھ دل کی کلی غوث اعظم، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم، ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے، لگا دو کنارے، تم کے نا خدائی ملی غوث اعظم، میرے غوث اعظم، میرے غوث اعظم، میرے غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، جو قسمت ہو میری بوری اچھی کر دے،
جو قسمت ہو میری بوری اچھی کر دے، جو عادت کو بد کر بھلی غوث اعظم تیرا رتبہ اعلیٰ نہ کیوں ہو کہ مولا مولا تیرا رتبہ اعلیٰ نہ کیوں ہو کہ مولا تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم، قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، تیرا قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم ہے، فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مزتر، نوری یہ مزتر، یہ اس کی خواہش دلی غوث اعظم میرے غوث اعظم میرے غوث اعظم میرے غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام، اور چونکہ اب یہ سارا ظاہری علم آپ نے بتایا کہ باطنی علم میں بھی آپ کو مشقتیں حاصل ہوئیں، اس کے حوالے سے بھی اگر کچھ مدنی پھول مل جائیں۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب علوم عربیہ، علوم شریعت کے اوپر کمال حاصل کر لیا، اور آپ کے اساتذہ آپ کے اوپر رشک فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ بچہ اپنے وقت کا ایک دن جو ہے وہ غوث بنے گا۔ آپ نے جب علوم عربیہ کی تکمیل کر لی تو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کچھ وساوس جو ہے وہ پیدا ہو گئے، تو میں نے ان کے ختم کرنے کے لیے میں نے جو ہے وہ علم تصوف یا روحانیت یا علم باطن کی طرف جو ہے وہ توجہ کی تاکہ اس کو حاصل کروں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اس کے لیے اتنی کوششیں کی کہ کئی سالوں تک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد کے، عراق کے بیابانوں کے اندر آپ مجاہدے فرماتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پہاڑوں کے اندر، وادیوں کے اندر بلا خوف و خطر داخل ہو جاتا اور میں خاموش رہتا، یہاں تک کہ لوگ مجھے یہ کہتے کہ یہ گونگا ہے، اور میں کسی سے بات چیت نہیں گزارتا۔ میں نے کئی سال گمنامی کی زندگی گزار دی ہے، اور یہاں تک مجاہدے اور ریاضات کا یہ عالم تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی یوں ہوتا کہ ایک سال تک میں جو ہے وہ جنگلی جو گھاس ہوتی ہے کھانے پینے والی وہ کھا کر گزارا کرتا، اور پھر ایک سال پانی کے اوپر گزارا کرتا، اور پھر ایک سال میں فاقے کرتا۔ اور آپ نے اتنی مشقت، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک برج میں جو ہے وہ عبادت اور ریاضت کے لیے بیٹھ گیا، تو لوگوں کے درمیان مشہور ہو گیا کہ یہ عجمی برج ہے، کیونکہ آپ عجم سے تعلق رکھتے تھے، تو آپ وہاں پہ بیٹھ کر ریاضت کیا کرتے تھے، تو وہ عجمی برج کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تو آپ نے اتنی ریاضت کی بیابانوں میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، مجاہدات کیے، اور پھر مجاہدات کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہ حکم فرمایا گیا کہ اب آپ رشد و ہدایت کے جو ہے وہ اس کے اوپر جلوہ افروز ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ
میں نے جو ہے وہ رشد و ہدایت کا جو جب سلسلہ شروع کیا حضور سید غوث اعظم نے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ 70 ہزار لوگ آپ کو سننے والے موجود ہوا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر یہ کرم فرمایا تھا کہ 70,000 کے مجمع میں اس وقت کوئی اسپیکر مائک وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ 70,000 کے مجمع میں جس طرح سامنے بیٹھ کر سننے والا آپ کی آواز کو سنا کرتا تھا، اسی طرح جو سب سے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی برابر اسی طرح آواز پہنچا کرتی تھی۔ اور آپ کے وعظ کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کا وعظ ختم ہوتا تو اس مجلس سے کئی جنازے نکلتے، 70 تک جنازے نکل جاتے لوگوں کا۔ جب لوگ آپ کا وعظ سنتے، خوف بھرا بیان سنتے، تو مستی کا یہ عالم ہوتا، جذب میں آ جاتے، اور کئیوں کا تو جو ہے وہ خوف خدا سے جو ہے وہ روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اولاً جب مجھے یہ کہا گیا کہ آپ شروع کریں، درس دینا شروع کریں، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد القادر، تم درس دینا شروع کرو لوگوں کو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ عربی لوگ ہیں، فصیح لوگ ہیں، میں عجمی ہوں، میں ان کے سامنے کس طرح بیان کروں؟ تو پھر فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 7 مرتبہ لعاب دہن میرے منہ کے اندر ڈالا اور فرمایا کہ اب درس و بیان شروع کر دیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بیان فرمایا، اور انہوں نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ میں نے عرض کی کہ آپ نے، سرکار نے 7 مرتبہ اور آپ نے 6 مرتبہ، تو ارشاد فرمایا کہ سرکار کے ادب کی وجہ سے۔ تو وہ برکت تھی، سرکار کا لعاب دہن تھا، اور حضرت علی جو آپ کے جد امجد ہیں ان کی یہ برکت تھی کہ آپ کے جو ہے وہ جلسے میں، آپ کے وعظ میں 70 ہزار لوگ جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے، اور 400 علماء کرام آپ کی مجلس وعظ میں قلم اور دوات لے کر بیٹھا کرتے تھے، اور جو آپ مدنی پھول ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ ان کو لکھا کرتے تھے۔ تو اور پھر آپ کا علمی تبحر جو تھا، یعنی یہ تھا کہ آپ نے تصوف کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ رشد و ہدایت کے اس کے مرتبے پر فائز ہو گئے، اور آپ جو ہے وہ ظاہری اور باطنی علوم سب آپ نے لٹانا شروع کر دیے، اور جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے اور فیض آپ سے لے کر چلے جاتے۔ آپ کا علمی تبحر جو ہے وہ بہجت الاسرار میں بیان کیا گیا کہ علامہ حافظ عبد الرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور محدث ہیں اور علم کا پہاڑ ہیں، اور ان کے بارے میں ان کی سیرت میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ ان کے جو قلم کا چھیلن تھا، وہ جمع کرتے رہے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے غسل کا پانی اس قلم کی چھیلن سے گرم کیا گیا۔ اس پائے کے عالم تھے اور اتنے پائے کے محدث تھے، علم کے پہاڑ تھے وہ لوگ بھی، اور علم کے سمندر تھے۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے۔ ابو العباس احمد فرماتے میں اور ابن جوزی دونوں ہم حاضر ہوئے حضور سیدی غوث اعظم کی مجلس میں۔ حضور سیدی غوث اعظم بیان فرما رہے تھے، آپ ایک ساتھ قاری صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے ایک آیت تلاوت کی، اور حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کے تفسیری نکات بیان کرنا شروع کر دیے۔ جب حضور سیدی غوث اعظم نے اس کی پہلی تفسیر بیان کی تو ابو العباس احمد کہتے ہیں کہ میں نے ابن جوزی کی طرف دیکھا، اور جو ہے وہ آنکھوں میں اشارہ کیا کہ آپ یہ جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ آپ نے دوسری تفسیر بیان کی، اور حضور سیدی غوث اعظم بیان کرتے رہے اور میں ان کی طرف دیکھتا رہا، وہ اس بات میں سر ہلاتے رہے کہ ہاں اس کا مجھے علم ہے۔ فرماتے ہیں کہ 11 یا 12 تفسیروں تک تو وہ سر ہلاتے رہے کہ مجھے علم ہے۔ اس کے بعد حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 تفاسیر بیان کی ہیں اس آیت کی، اور میں جب ابن جوزی کی طرف دیکھتا تو وہ نفی میں سر ہلاتے تو اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو جب آپ نے 40 تفسیریں بیان کی، آپ نے پھر جو ہے وہ ارشاد فرمایا رجعنا من القال الی الحال، کہ یہ تو قال تھا، اب ہم حال کی طرف لوٹتے ہیں،
اور آپ نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پورے مجمع کے اوپر ایسا وجد طاری ہو گیا کہ ابن جوزی علیہ رحمہ جیسا بڑا محدث بھی اپنے قابو میں نہ رہا، وہ بھی کپڑے پھاڑتے ہوئے حضور سیدی غوث اعظم کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آ گیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ فرمایا کہ جب آپ نے یہ فرمایا کہ رجعنا من القال الی الحال، کہ اب یہ تو قال تھا، صرف بولنا تھا، اب حال کا کیا عالم ہے، اس یعنی کہ روحانیت اس محفل کی کیا تھی کہ ان کو بھی ہوش نہیں رہا۔ فرمایا کہ جب یہ بیان کیا تو اس کے بعد مجھے کچھ نہیں پتا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اور اسی طرح حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب جو ہے وہ مجلس واعظ کا حلقہ بڑا وسیع ہوا تو بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے کہ معاصرین جو تھے، ظاہر ہے کہ وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کرتے ہیں اور کیسا درس دیتے ہیں اور پتہ نہیں لوگوں کو کیا بتاتے ہیں کہ اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو بعض جو ہے وہ علم رکھنے والے امتحاناً حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے، اور 100 تھے وہ علماء۔ انہوں نے اپنے ذہن میں ایک سوال جو ہے وہ قائم کیا کہ ہم حضور سیدی غوث اعظم سے یہ سوال پوچھیں گے جو ان کے نزدیک مشکل ترین تھا۔ تو حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مسند پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے جو ہے وہ حمد پڑھی، اور حمد پڑھنے کے بعد جب آپ نے بیان شروع کیا اور آپ نے ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھا تو ایک ایسی جو ہے وہ نورانیت ظاہر ہوئی، اور ایک بجلی ایک کوندی سب کے سینوں سے، جتنا بھی علم تھا سب محو ہو گیا۔ اور جب سب محو ہو گیا تو سب ایک دوسرے کو ہکا بکا ہو کر دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، کسی کے ذہن میں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو سب جو ہے حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف دوڑے اور اپنے اس عمل کی معافی مانگی۔ تو آپ نے پھر سب کو سینے سے بھی لگایا، اور جو جتنا علم تھا وہ بھی واپس لوٹا دیا، اور ان کو ان کے سوالوں کے جواب بھی عطا فرما دیے۔ بہرحال اس کے اندر تو یہاں ہم چلے تھے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے شریعت کا علم حاصل کیا اور اس کے بعد مجاہدات فرمایا، اور اس کے بعد اس کی برکتیں الحمدللہ جو ہے وہ یہ حاصل ہوئیں، اور مجاہدات بھی ایسے کہ فاقے سالوں کھانا ہی نہیں کھایا۔ تو یہ جب ساری چیزیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا کرم تو تھا ہی تھا۔ بے شک یہ ہمارے لیے درس ہے کہ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے غوثیت کے مرتبے کے اوپر فائز ہونے کے باوجود آپ جو ہے وہ علم کے لیے، علم شریعت کے لیے، علم روحانیت کے لیے آپ نے اتنے مجاہدے کیے، اتنی کوششیں کی۔ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیر عظام ہوتے ہیں وہ بڑے عیش و عشرت میں ہوتے ہیں اور ان کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، سب کچھ ان کو بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے۔ تو حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بلکہ ہر وہ عالم باعمل اور پیر طریقت جو شریعت کے اوپر کار بند ہے، اس کا نہ تو سونا چین والا ہے نہ تو جاگنا چین والا ہے۔ وہ سوتے جاگتے ہی کسی نہ کسی ذکر و فکر میں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ آسائش میں ہے، آسانیوں میں ہے، جناب اس کے تو یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، یہ بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حضور سیدی غوث اعظم کے لیے بھی آپ کا اتنا علمی روب تھا کہ بہجت الاسراری میں ہے کہ اتنے لوگ جمع ہوتے تھے آپ کے واعظ میں کہ آپ نے ایک مرتبہ چھینک ماری، الحمدللہ کہا، اور لوگوں نے یرحمک اللہ جواب جو ہے وہ دیا، تو اتنی آواز بلند ہوئی کہ خلیفہ کے محل تک جا پہنچی۔ وہ پریشان ہو گیا کہ اتنا شور کیسے ہوا، اور کہا گیا کہ یہ حضور سیدی غوث اعظم نے چھینک ماری، انہوں نے الحمدللہ فرمایا، اور یہ یرحمک اللہ کا جواب تھا۔ تو اتنے مجاہدے کرنے کے بعد یہ مقام حاصل ہوا ہے نا۔ اور پھر اب خلیفہ مظفر جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں آیا، اور بادشاہ، اور اس وقت سیاسی حالات ایسے تھے کہ اگر کوئی بھی بادشاہ کی مخالفت کرتا تو اس کا جان بچانا بھی مشکل تھا۔ لیکن یہ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے جو مجاہدے کیے، جو مشکلات، جو مصائب جھیلیں، یہ اس کا نتیجہ تھا کہ وہ دست بستہ حاضر ہوا، 10 تھیلیاں اشرفیوں کی پیش کیں، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اصرار کیا تو
آپ نے ایک تھیلی ایک ہاتھ میں پکڑی، دوسری تھیلی دوسرے ہاتھ میں پکڑی، اور آپ نے ان کو دونوں کو زور سے دبایا تو اس سے خون نکلنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں سے ظلم کر کے پیسہ لوٹ کر مجھے بطور نذرانہ پیش کرتے ہو۔ اگر مجھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، تمہاری جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، اگر اس کا پاس نہ ہوتا تو یہ یہاں سے خون تمہارے محل تک بہتا۔ تو ایسے سیاسی حالات میں کہ جب کوئی حق بات کہنے والے کو ٹکنے نہیں دیتا تھا، اس وقت اتنی جرأت، اور خلیفہ وقت جو آپ کے پاس جو ہے وہ حاضر ہے، اور آپ نے جو ہے وہ اس کو اس طرح نصیحت فرمائی، اور جو اس نے غلط مال پیش کرنے کی کوشش کی آپ نے اس کو رد کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ یہ سب ان مصائب اور مشکلات کا نتیجہ ہے، ان مجاہدات اور ریاضات کا ثمرہ ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام عطا فرمایا کہ آپ ایک نڈر مبلغ بھی تھے اور عالم شریعت بھی تھے، پیر طریقت بھی تھے، سب اولیاء اللہ کی گردنوں پہ آپ کا قدم بھی آیا۔ تو یہ ساری جو ہے وہ انہی مشکلات اور مصائب کا جو ہے رزلٹ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیران عظام جو ہے وہ بڑی آسائش میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنی زندگی کو ایک دن سے لے کر آخری وقت تک جو ہے وہ اپنی زندگی کو ایسے کیا ہوا ہوتا ہے، بڑھاپے کی عمر میں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اب تو منزل قریب آ گئی، اب کچھ زیادہ کرنا چاہیے۔ تو یہ سب مشکلات جھیلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مقام بھی عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ کہ ان کی زندگی علم و عمل ہی کا مجموعہ ہوتی ہے، اور بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہت سی آسائشیں ہیں، لیکن آسائشیں نہیں ہوتی، وہ ہر آن اللہ رب العالمین کی رضا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ ہماری سوچ جہاں تک نہیں پہنچ پاتی وہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں حسن ظن کا پہلو بھی رکھنا چاہیے، اور ان کے ساتھ عقیدت ہر حال میں ہماری مربوط رہنی چاہیے، اور اپنے علم و عمل کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات جو ہمارے بیان ہوتے ہیں، ان سے ہمیں درس ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا مقام دیا، وہاں اللہ ہی کی توفیق سے یہ انتہائی بہترین عالم بھی اور انتہائی بہترین قرآن و سنت کے عامل بھی تھے۔ تو ہمیں جہاں ان کی برکتوں سے مالا مال ہونا، ان کی گیارہویں کرنی، ان کی نظر و نیاز ان کے نام پر کرنی چاہیے، وہاں ساتھ ہی ساتھ ان کی سیرت کے اس گوشے کو اختیار کر کر اپنی بے عملیاں، اپنی بے علمیاں دور کرنی چاہیے، فرائض علوم بھی حاصل کرنے چاہیے، ساتھ ہی ساتھ سنتوں کا علم بھی ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے، اور عمل کی بھی کوششیں ہونی چاہیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیں، مدنی انعامات پر عمل اگر آپ کا جاری رہے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا۔ آخر میں چند اشعار ہم کلام کے سنتے، اس کے بعد ہمارا وقت بالکل اختتام کی طرف ہے، اور ہم اپنے وقت مقررہ پر آپ کو رخصت کر دیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیروں کی مشکل کشا سیروں کی مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کی حاجت روا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے ناجیا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے ناجیا غوث اعظم، بس تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم، جو دکھ بھر رہا ہو، جو دکھ سہ رہا ہو، کہوں کس تیرے
نکالا ہے پہلے تو ڈھونڈے ہوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا سے اعظم میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے، میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے کہ آپ مشکل کشا سے اعظم ہے، آپ مشکل کشا سے اعظم ہے، آپ مشکل کشا سے اعظم کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا سے اعظم، سنے کون تیرے سوا سے اعظم، بچا سے اعظم، بچا سے اعظم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیران پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی، کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا،